الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ معزز سامعین کرام، وقت بہت ہو چکا ہے، میں آپ کے سامنے صرف تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، اور جو کچھ آپ نے محفل سجائی ہے اس کے حاصل کلام کے لیے کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ہمارے ذہنوں میں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے فرقے کی کوئی بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دور ایسا پرفتن دور ہے کہ ایک ہی گھر میں مختلف افراد ہیں اور ہر فرد کا نظریہ اور عقیدہ اسلام کے بارے میں جدا ہے۔ ہر فرد اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر قرآن مجید سے دلائل پیش کرتا ہے، اور ایک غیر جانبدار شخص بہت ہی مجبور ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے بارے میں کہ میں کس طرف جاؤں، کون سا راستہ صحیح ہے۔ ہر کوئی قرآنی دلائل پیش کرتا ہے، ہر کوئی احادیث مبارکہ کے دلائل پیش کرتا ہے، تو اگر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ قرآن مجید اگرچہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ آفاقی کتاب ہے، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا ہدایت پاتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسی قرآن کا اعلان ہے کہ مجھے پڑھنے والے بہت سے گمراہ بھی ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، میں نے قرآن نازل اس لیے کیا کہ تمہیں ہدایت ملے، نازل اس لیے کیا کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، نازل اس لیے کیا کہ تمہیں صراط مستقیم ملے۔ لیکن قرآن یہی قرآن ہے، جب تم اسے پڑھو گے، اسی کتاب کے الفاظ کو پڑھو گے، اسی کتاب کے معانی کو سمجھو گے، اسی کتاب سے علم حاصل کرو گے، تو اسی کتاب کو پڑھنے والی ایک جماعت یضل بہ کثیرا، وہ جماعت بھی کثیر افراد کی ہوگی، تھوڑی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، وہ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے اسی قرآن کو ویہدی بہ کثیرا، ایک اور کثیر جماعت پڑھے گی تو وہ ہدایت پا جائے گی، ایک کثیر جماعت پڑھے گی وہ گمراہ ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جو ہدایت پائے گی، وہ کون سی جماعت ہے جو گمراہ ہوگی؟ قرآن تو زبان سے پڑھا جاتا ہے، سمجھا دل سے جاتا ہے، دماغ سے جاتا ہے۔ ہر انسان جو بھی پڑھتا ہے زبان سے پڑھتا ہے، دل سے سمجھتا ہے، تو پھر وہ کون سا ڈفرنس ہے، وہ کون سا اختلاف ہے، یا وہ کون سا تصور ہے کہ جس تصور کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے تو آدمی ہدایت والی جماعت میں آ جائے، جس تصور کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے تو آدمی ان لوگوں کی جماعت میں آ جائے جو جنتی لوگ ہیں، ان لوگوں کی جماعت میں آ جائے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید سے ہی پوچھتے ہیں اے قرآن تیرا اعلان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ تجھے پڑھنے والے بہت سے ہدایت پائیں گے، تجھے پڑھنے والے بہت سے گمراہ ہو جائیں گے، تو ذرا اس جماعت کا تصور تو واضح کرتا جا جو جماعت تجھے پڑھنے والی ہدایت میں آ جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہاں اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو ایک جماعت ایسی ہے جس نے مجھے پڑھا، جس نے مجھے سیکھا، جس نے مجھ پر عقیدہ رکھا، جس نے مجھ پر عمل کیا، تو وہ ہدایت والی جماعت بن گئی۔ اگر تم بھی ہدایت پانا چاہتے ہو تو اپنے اندر وہ عقیدہ قائم کر لو، اپنے اندر وہ نظریہ قائم کر لو، اپنے اندر وہ سمجھ بوجھ پیدا کر لو، اپنے اندر وہ معانی و الفاظ کو جمع کر لو جو معانی و الفاظ ان کے ذہن میں تھے، تو پھر تم میں بھی ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ تو پوچھا گیا وہ جماعت کون سی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جو ایسا ایمان لے آؤ لوگوں، اپنے دل میں ایسا جذبہ پیدا کر لو لوگوں، اپنے دل میں ایسی اطاعت پیدا کر لو لوگوں جیسی اطاعت صحابہ اکرام کے دلوں میں تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اسی قرآن کو پڑھنے والے بہت سے ہدایت پا گئے،
ذرا صحابہ اکرام کی زندگیوں میں آتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ہدایت کیسے پائی، وہ کون سا نظریہ تھا، جب وہ کون سا تصور تھا جس تصور کے ذریعے وہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک مثال کے طور پر حدیث پیش کرتا ہوں۔ مشکات شریف باب الکرامات میں ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، ان کا لقب حضرت سفینہ ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگل میں قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، اپنے کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، قافلہ آگے نکل جاتا ہے، یہ جنگل میں اکیلے رہ جاتے ہیں، جنگل بڑا خوفناک ہے، حضرت سفینہ قافلے سے بھی بچھڑ جاتے ہیں، راستہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب وہاں راستے کی تلاش کے لیے تک و دو کرتے ہیں، تھوڑا آگے چلتے ہیں تو سامنے ایک شیر آ جاتا ہے۔ وہ تصور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے دل میں اور ان کے عقائد میں ایسا کون سا تصور تھا کہ جس تصور کے ذریعے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تو وہ ہدایت والی جماعت ہو گئے۔ ذرا تصور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شیر آ جاتا ہے۔ اب سارے حضرات جانتے ہیں کہ شیر پھاڑنے والے درندوں کا باپ ہے، اگر اس کے سامنے بنی نوع انسان آ جائے تو فوراً اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے اپنا لقمہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیر نے دھاڑنا شروع کیا، حملہ کرنے کی تیاری شروع کی، ادھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بچنے کے لیے اپنے دل میں کوئی نہ کوئی طریقہ سوچا کہ مجھے کس طریقے سے بچنا چاہیے۔ اب مسلمان تھے، یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے اور مدد بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کرتے ہیں۔ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، ہم سے زیادہ اسلام سمجھتے تھے، اس دور سے زیادہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ اس دور کے آدمی تھے جس دور کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا دور ہے۔ اس دور کے صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے توحید کو سیکھا تھا، انہیں پتا تھا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آج ہمیں یہی آیت پڑھائی جاتی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت سفینہ بھی جانتے تھے اس آیت کو، قرآن مجید ان کے سامنے نازل ہوتا رہا، وہ صاحب قرآن سے قرآن پڑھتے تھے، وہ اس آیت کی تفسیر بھی ہم سے بہتر جانتے تھے۔ آج ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیتیں پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہیں قرآن مجید کی، قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، قرآن ہی سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ حضرت سفینہ کو یہ آیت بھی پتا تھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں، میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قَرِيب، تو انہیں بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اب قرآن جہاں کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، انہیں ساتھ یہ بھی بتا دو کہ جب بھی پکاریں گے، جس وقت بھی مجھے پکاریں گے، جس حال میں مجھے پکاریں گے، جہاں کہیں سے مجھے پکاریں گے، اذا دعان، میں ان کی پکار کو سنوں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے۔ حضرت سفینہ یہ آیات جانتے تھے، انہوں نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھاتا تھا، انہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بھی پکارا جائے اپنے بندے کی پکار سنتا ہے۔ لیکن دیکھیے وہ عقیدہ کون سا تھا، وہ نظریہ کون سا تھا جس نظریے کے تحت انہوں نے قرآن مجید پڑھا تھا۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن مجید میں یہ بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھا تھا، انہوں نے قرآن مجید میں یہ بھی پڑھا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو یہاں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا، انہوں نے شیر کو کہا اے شیر مجھے کھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا، مجھے لقمہ بنانے سے پہلے میرا شجرہ نسب پوچھ لینا، مجھے پھاڑنے سے پہلے، مجھے چیرنے سے پہلے میرا طہارت سن لینا، میں کوئی بے مرشد نہیں ہوں، میں کوئی بھی بے پیر نہیں ہوں، اگر مجھے کھانا چاہتے ہو تو جو میرا پیر ہے اس کا طہارت بھی سن لینا، اگر مجھے لقمہ بنانا چاہتے ہو تو جو میرا آقا ہے اس کا طہارت بھی سن لینا، اس کے بعد مجھ پر ہاتھ اٹھانا، اس کے بعد مجھ پر اپنا مجھے لقمہ بنانا
بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں الہ العالمین مجھے شیر سے بچا۔ حدیث کے الفاظ گواہ ہے، حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حارث کے باپ، اے پھاڑنے والے درندوں کے باپ، میں تجھ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کیوں نہیں کی؟ وہ زیادہ بہتر جانتے تھے ہم سے۔ التجا کیوں نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں نہیں پکارا؟ کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ مدد نہیں کر سکتا؟ کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نہیں سنتا؟ یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا، یہ عقیدہ ان کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ قرآن پڑھے ہوئے تھے، قرآن یہ بھی تو ہمیں کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو وہی قرآن ہمیں کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی بھی تو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن تو ہمیں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو وہی قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہی قرآن جب ہمیں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو وہی قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جہاں کہیں تکلیف میں ہو جائے، جہاں کہیں مشقت میں پڑ جائے، جہاں کہیں کوئی پرابلم آ جائے، تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، تیرا وسیلہ پیش کرے، تیرے وسیلے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سوچ کے ذریعے قرآن پڑھا تھا، اسی عقیدے کے ذریعے قرآن پڑھا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا خالق بھی ہے، میرا حافظ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ شیر کو رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ شیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ عقیدہ تھا کہ آج شیر یہ دعا کرے گا کہ الہ العالمین اسے میرا لقمہ بنا دے، الہ العالمین اسے میری خوراک بنا دے۔ میں بھی دعا کروں کہ الہ العالمین بغیر وسیلے کے دعا کروں کہ الہ العالمین مجھے شیر سے بچا دے، مجھے اس سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح میرا حافظ ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شیر کا خالق بھی ہے، شیر کا رازق بھی ہے۔ آج میں دعا کروں الہ العالمین مجھے بچا، شیر دعا کرے الہ العالمین میرا لقمہ بنا، تو شیر کی دعا قبول ہو گئی تو میرا تو کام ہو جائے گا۔ شیر کی دعا قبول ہو گئی تو میرا تو کام ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس ذات کا واسطہ نہ دوں، اس ذات کا واسطہ کیوں نہ دوں جس ذات کے وسیلے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ملا ہے۔ یہ وہ عقیدہ تھا، صحابہ اکرام کا تو عقیدہ ہی یہی تھا۔ آج ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ بخاری شریف کے اندر آخری حدیث پیش کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے اندر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھوک سے مر گئے، ہم تباہ و برباد ہو گئے، ہم بھوک سے مر گئے، ہمارے اہل و عیال تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے مال اموال ہلاک ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعو اللہ لنا، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعو اللہ لنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ویسے ایک بات آگے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی یا اللہ کہا کرتے تھے۔ یا اللہ کہنے میں کبھی بھی مشرکین مکہ کو اختلاف نہیں تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات موجود نہ ہو تو میں قرآن سے آپ کو آیت کے ذریعے ثابت کر کے دیتا ہوں کہ مشرکین مکہ بھی یا اللہ کہا کرتے تھے۔ 9واں پارہ ہے قرآن مجید میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہم ربنا انزل علینا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندنا۔ لبید مکے کا بہت بڑا کافر تھا، بہت بڑا مشرک تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے، ہماری باوجود کوشش کے اسلام بڑھتا جا رہا ہے، تو غلاف کعبہ پکڑ کر یہ بد دعا کرنے لگا۔ کعبے کا غلاف وسیلے کے طور پر پیش کر رہا ہے، وہ وسیلے کے بھی انکاری نہیں تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، وسیلے کے بھی وہ انکاری نہیں تھے، لیکن وہ کعبے کو وسیلہ بناتے تھے، کعبے کو کعبہ بنانے والے کے منکر تھے۔ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے، قرآن اس کی بد دعا کو ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندنا، کہ وہ لبید مکے کا سب سے بڑا کافر غلاف کعبہ سے لپٹ کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے سچا نبی ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندنا، نا ضمیر جمع کی ہے، یعنی جہاں مراد یہ ہے کہ وہ سارے کافروں کی طرف سے یہ دعا کر رہا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ سارے کافر یا اللہ کہا کرتے تھے۔ اللہم کا معنی یا اللہ ہے اردو میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، سارے کافر یہ کہا کرتے تھے یا اللہ یا اللہ۔ کبھی سنا ہو کہ ابو جہل نے کہا ہو یا رسول اللہ؟ کہیں پڑھا ہے ابو جہل نے کہا ہو یا رسول اللہ؟ کہیں پڑھا ہے ابو لہب نے کہا ہو یا رسول اللہ؟ کہیں پڑھا ہے لبید نے کہا ہو یا رسول اللہ؟ عتبہ نے عتیبہ نے کہا ہو یا رسول اللہ؟ جہاں کہیں آپ پڑھیں گے تو یا رسول اللہ کہنے والے صحابہ اکرام، جہاں کہیں آپ دیکھیں گے یا رسول اللہ کہنے والے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے، تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ یا رسول اللہ ہمیشہ مسلمان ہی کہا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہی کہا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہی کہا کرتے ہیں۔ آپ سے محبت نہ کرنے والا کبھی یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابی رسول نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صحابی مسجد میں کھڑے ہو، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ درمیان میں مجھے کیوں ڈال رہے ہو؟ خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابی کو یہ نہ کہا کہ صحابی یہ تو شرک ہو گیا، ثابت یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ نظریہ اور وہ عقیدہ صحابہ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے کہ اگر اس نظریے کے ساتھ قرآن مجید پڑھو گے، اس عقیدے کے ساتھ قرآن مجید پڑھو گے، یہی عقیدہ لے کر جب تم دنیا میں علم و عمل کرو گے، یہ عقیدہ رکھ کر جب تم عمل کرو گے تو قرآن کے اس زمرے میں تم بھی آؤ گے، یادی بھی کثیرہ، کہ بہت سی جماعتیں اس قرآن مجید کو پڑھ کر ہدایت پا گئی ہیں۔ تو یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو اگر آپ ذہن میں رکھ کر قرآن مجید پڑھیں تو قرآن آپ کو ہدایت دے گا۔ اب اس عقیدے کا آسان حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں، جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر ہو، اس میں کبھی دلائل تلاش نہ کریں۔ جب بھی کوئی عمل کریں، ایسا عمل جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہو، آپ کی اتباع ہو، اس میں کبھی دلائل تلاش نہ کریں۔ جب آپ دلائل تلاش کریں گے تو وہ عقیدہ آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا۔ دلائل کفار مکہ ہی تلاش کیا کرتے تھے۔ کبھی کہیں تم نے پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی تو انہوں نے آپ سے دلیل طلب کی ہو؟ وہ عشرہ مبشرہ میں ہے، سارے فرقے مانتے ہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے۔ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر خوشخبری دی ہے۔ ان 10 صحابہ میں پہلے مرتبے کے ہیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث گواہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے اندر ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دروازہ کھولنے والے نے کھولا، پوچھا کون؟ تو کہا میں ابو بکر ہوں، اجازت مانگتا ہوں. وہ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دربان. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر آئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. حدیث ہے، جو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. وہ گئے، اجازت دی اور کہا وبشرہ بالجنت او کما قال علیہ السلام، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنت کی خوشخبری دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ کہا جنت مجھے کیسے مل گئی، آپ تو مالک ہی نہیں ہیں، اس پر کوئی دلائل تو دیں کہ مجھے جنت کیسے مل گئی. بلکہ وہ عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان تو محبت کا تقاضا کرتی ہے. ایمان تو چاہتی ہے کہ جس پر تم ایمان لے آئے ہو وہ تمہارا محبوب بن جائے. جب وہ تمہارا محبوب ہوگا وہ جو کچھ کہتا جائے گا اس پر بلا چون و چرا عمل کرتے جاؤ. دلائل تو مانگا کرتے تھے کفار مکہ، مثنوی مولانا رومی، اور دلائل مانگنے والے کبھی مانتے بھی نہیں ہیں. دلائل مانگنے والے کبھی مانتے بھی نہیں ہیں. آپ بے شک دلائل پیش کریں، وہ مانگتے بھی نہیں ہیں. مثنوی مولانا روم میں ایک روایت ہے کہ ابو جہل آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ میں کنکریاں پکڑ کر. اس نے کہا کہ اے محمد، اگر تم اللہ کے رسول ہو، تم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو جہل میں بتاؤں یا وہ چیز بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے. ابو جہل نے کہا کہ اگر وہ چیز بتا دے تو میرا ایمان بڑھ جائے گا، میں تو پھر ایمان لے آؤں گا، میرا عقیدہ پکا ہو جائے گا، میرا دل مطمئن ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ کی. مولانا روم نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ میں توجہ کی اور کہا ابو جہل انہیں کان سے اپنے اس ہاتھ کو کان سے تو لگا. جب اس نے کان سے لگا تو کنکریوں سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. دلیل مانگی، کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن ہوا کیا؟ کنکریوں کو ہاتھ سے پھینکتا ہے اور کہتا ہے ان ھذا لساحر مبین. دلیل مانگنے والوں کا یہی ارشد ہوتا ہے. کنکریوں کو ہاتھ سے پھینک دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا جادو تو ان پر بھی چلتا ہے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، پھر بھی ایمان نہ لایا. دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی او کما قال علیہ السلام، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو حضرت ابو بکر نے یہ نہ دلیل پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن تو کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ تم تو ہماری مثل بشر ہو، پھر تم یہ کہہ کے کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو کوئی دلیل چاہیے. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے، وہ ایمان رکھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ محبت دلائل نہیں مانگتی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقنا و آمنا، جو کچھ آپ کہتے جائیں گے ہم اس کی تصدیق کرتے جائیں گے. یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے. اگر آپ اس عقیدے اور نظریے کو ذہن میں رکھ کر قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن آپ کو ہدایت دے گا. اگر اس عقیدے سے ہٹ کر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو بہت سے پڑھنے والے ہدایت پائیں گے، اسی قرآن کو بہت سے پڑھنے والے گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے التجا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. وما علیہ الا البلاغ.